بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عنوان ہے خاندانی اختلافات کا دوسرا باب اور ان کا حل۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات اور جھگڑوں کو ختم کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان وہ ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گیا، لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، مثلا وہ کسی مسجد میں یا مدرسے میں یا عبادت گاہ میں بیٹھ گیا تاکہ لوگوں سے سابقہ پیش نہ آئے، اور یہ سوچا کہ میں تنہائی میں عبادت کرتا رہوں گا۔ اور دوسرا مسلمان وہ ہے جس نے تنہائی اختیار نہیں کی بلکہ لوگوں سے ملا جلا رہا، لوگوں سے تعلقات بھی ہیں، رشتہ داریاں اور دوستیاں بھی ہیں، اور ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، اور ان کے ساتھ ہر قسم کے معاملات بھی کرتا ہے، اور پھر ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے کے نتیجے میں لوگوں سے تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں اور وہ ان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دوسرا مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، یہ مسلمان بدرجہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو تکالیف پر صبر کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ آگے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں۔ یہ اب حضرات کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے دین نے عیسائی مذہب کی طرح رہبانیت کی تعلیم نہیں دی۔ عیسائیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان اپنے سارے دنیاوی کاروبار کو نہ چھوڑے اور اپنے تمام تعلقات کو خیر آباد نہ کہہ دے اور رہبانیت کی زندگی نہ گزارے۔ لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہو اور پھر لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرو۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہ عجیب و غریب تعلیم ہے، کیونکہ اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہنے کو اور ان سے پہنچنے والی تکلیف کو ایک ساتھ ذکر فرمایا، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دونوں کام ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی جب تم لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان سے تمہیں ضرور تکلیف پہنچے گی، اور جب تمہارا کسی بھی دوسرے انسان سے واسطہ پیش آئے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، لازماً تکلیف پہنچے گی، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی دوست ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تکلیف کیوں پہنچے گی، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک اربوں کربوں انسانوں کو پیدا فرمایا، آگے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چہرہ عطا فرمایا جو ایک بالشت قدرے ہے، ایک بالشت کے برابر ہے۔ اس میں آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، دانت بھی ہے، کان بھی ہے، رخسار بھی ہے، ٹوڑی بھی ہے۔ ہر انسان کے چہرے میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اتنے اربوں کربوں انسانوں میں کسی دو انسانوں کا چہرہ 100% ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ ہر انسان کے چہرے کی لمبائی ایک بالشت کے برابر ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کی ناک ہو کسی کی ناک نہ ہو، کسی کے کان ہوں کسی کے نہ ہو، کسی کی آنکھیں ہوں کسی کی نہ ہو، بلکہ تمام انسانوں کے چہرے میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ لیکن کسی دو انسانوں کا چہرہ ایک جیسا نہیں ملے گا، بلکہ ہر انسان کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اور یہ اختلاف صرف ان انسانوں کے چہروں میں نہیں ہے جو اب تک پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ جو نئے انسان پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی اختلاف موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب جو دنیا میں نیا انسان پیدا ہوگا وہ کسی پہلے انسان کی کاپی اور نقل ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیا پیدا ہونے والا انسان اپنا نیا چہرہ لے کر آتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ایسا ممتاز کر دیا کہ چہرے کی نقوش دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں انسان ہے اور یہ فلاں انسان ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ مختلف نسلوں کے انسانوں کے نقوش میں ایک چیز ماب الاشتراک ہے اور ایک ماب الامتیاز ہے، یعنی ایک چیز ایسی ہے جو سب میں مشترک ہے۔ مثلا افریقی نسل کے جو انسان ہوں گے وہ دور سے دیکھ کر پہچان لیے جائیں گے کہ یہ افریقی نسل کا ہے، یورپ والا الگ پہچان لیا جائے گا کہ یہ یورپ کا ہے، باوجود کہ ان کے درمیان بھی آپس میں فرق ہے، کوئی دو فرد ایک جیسے نہیں، لہذا ماب الاشتراک بھی موجود ہے اور ماب الامتیاز بھی موجود۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے، انسان کہاں اس قدرت کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اور چیزوں کو چھوڑیے، انگلیوں کے پوروں کو لے لیں، ہر انسان کے ہاتھ کی انگلیوں کے پورے دوسرے انسان کے پورے سے مختلف ہیں۔ چنانچہ کاغذات پر بے شمار ضروریات کے لیے دستخط لینے کے ساتھ ساتھ انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے، اس لیے کہ انگوٹھے کے پورے میں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں وہ کسی ایک انسان کی لکیریں
دوسرے انسان کی لکیروں سے نہیں ملتی۔ ہر ایک کی لکیریں علیحدہ ہیں۔ اگر ویسے دو انسانوں کے انگوٹھے ملا کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ بات عالمی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے کہ دو انسانوں کے انگوٹھوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں۔ لہذا جب کسی انسان نے کسی کاغذ پر انگوٹھا لگا دیا تو یہ متعین ہو گیا کہ یہ فلاں انسان کے انگوٹھے کے نشان ہیں، کیونکہ دوسرے انسان کے انگوٹھے کے نشان اس سے مختلف ہوں گے۔ اب تو ایسے ماہرین بھی پیدا ہو گئے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے سامنے کسی انسان کے انگوٹھے کے نشان رکھ دیے جائیں، ہم اس کے نشانات کو بڑا کر کے دیکھیں گے اور اس کے ذریعے ہم اس انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے خد و خال کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ لکیریں یہ بتا دیتی ہیں کہ اس انسان کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کے دانت کیسے ہوں گے اور ہاتھ کیسے ہوں گے۔ میں نے اپنے والد مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ قرآن کریم کی سورت قیامہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ کیا یہ کافر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ یہ کافر جو آخرت کے منکر ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں تک گل جائیں گی، پھر کس طرح سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا اور کون زندہ کرے گا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ویسا ہی دوبارہ بنا دیں۔ اس کائنات کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ ویسا ہی انگوٹھا بنا دے، لیکن ہم اس پر قادر ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ باب شروع ہے۔ اس کا اگلی ویڈیو میں یہ ہے کہ آیت سن کر مسلمان ہونا۔ تو یہ 6 ویڈیو ہیں، تو اس 6 ویڈیو کے بعد یہ خاندانی اختلافات کا دوسرا باب اور ان کا حل یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے ساری ویڈیو ایک دوسرے کے ساتھ ربط میں ہے، تو ساروں کو سننا ضروری ہے، پھر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔